اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ الحمدللہ آج 14ویں پارے کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہم نے۔ 14ویں پارے میں جو مفاہیم ہیں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ 14ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ ہجر کہ جس سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سورہ نحل۔ سورہ ہجر کی پہلی آیت جو ہے گزشتہ پارے میں تھی، اور دوسری آیت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر لوگ کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی عام طور پر یہی ہے کہ دنیا میں جب تک ہیں وہ خوش ہیں، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، وہ آخرت سے بے فکر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو انسان کے سامنے پیش آئے گی، یعنی انسان کا مستقبل ہے ایک لحاظ سے کہ ہر انسان نے آخرت کا سامنا کرنا ہے۔ تو وہ منزل جب آئے گی تو کافر جو ہے وہاں پر آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی گزارتے۔ اور اس پارے کی باقی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک جو لوگ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کے اوپر الزامات لگاتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ ان کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لحاظ سے دلداری دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی اپنے زمانے کے لوگ جو ہیں الزامات لگاتے تھے، جیسے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے یقیناً تو مجنون ہے۔ ایک ان کا الزام یہ ہوتا تھا، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ ہی نازل کرتے ہیں اور پھر کافروں کو مہلت نہیں دیتے۔ ان کا ایک عام احمقانہ مطالبہ یہ ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں فرشتوں کو، اور پھر آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لائیں۔ اور یہ بھی ان کا یعنی صادقانہ مطالبہ نہیں تھا، صرف ایک بہانہ تھا تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں یا آپ کا مذاق اڑائیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر فرشتے آ جائیں تو پھر اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا آ جائے گا، کیونکہ گزشتہ انبیاء کرام کی مثالیں اس سے پہلے گزشتہ آیات کریمہ کے اندر آ چکی ہیں کہ جب اللہ کا فرشتہ آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے عذاب کی بشارت لے کر آتا ہے، تو فرشتہ آنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ انکار کر دیں پھر اس کے بعد ان کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے تو اس لیے فرشتہ نہیں آ رہا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نشانیاں ان کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 انتہائی اہم آیت ہے، مشہور آیت ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ہم اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے، اور الحمدللہ اسی بنیاد پر ہمارا ایمان ہے، تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن کریم اس وقت موجود ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ سورہ حمد سے لے کر سورہ ناس تک مکمل اللہ رب العزت کا کلام ہے، نہ ایک لفظ کا اس میں اضافہ ہوا ہے اور نہ ایک لفظ کی اس میں کمی پیش آئی ہے۔ جو 114 صورتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہی صورتیں نازل فرمائے جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کلمات کے ساتھ، جن الفاظوں کے ساتھ، جن ترکیبوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ کلام مجید نازل فرمایا، آج بھی ہمارا الحمدللہ مکمل اعتقاد ہے کہ یہ کیا ہے، انہی کلمات، انہی الفاظوں اور انہی ترکیبات کے ساتھ موجود ہے، ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا اگر کوئی قرآن کریم کی تحریف کے حوالے سے کوئی نظریہ رکھتا ہے تو وہ کیا ہے، پھر ہمارے علماء کا بھی اس کے بارے میں متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہے، دائرہ اسلام سے پھر نکل جاتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف کتابیں بھیجی انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان میں سے یہ کتاب کیا ہے، محفوظ ہے، بلکہ ہم تو اس کی حفاظت کے اور اس کے اوپر ہمارے یقین کا یہ مرتبہ ہے کہ ہم اس کو تواتر کے ساتھ مانتے ہیں، اخبار واحدہ کی بنیاد پر نہیں کہ ایک یا دو راویوں کی وجہ سے یہ کتاب ہم تک پہنچی، نہیں، اس سے بھی اگلا مرحلہ ہمارا ہے، اس کے اوپر یقین کا ہمارا جو مرحلہ ہے وہ اس سے بھی آگے کا ہے۔
کہ ہم اس کو مکمل تواتر کے ساتھ جو ہے مانتے ہیں کہ مکمل تمام آیات کریمہ جتنی آیات ہیں ہم سے لے کر سورہ ناس تک وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اب دیکھیں ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کے بغض میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مسلکی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف کبھی کبھی الزامات بھی لگاتے ہیں کہ فلان جو ہے وہ کیا ہے قرآن کریم کی تحریف کے قائل ہیں، قرآن کریم کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے، اس طرح ہم خود قرآن کریم کے حقانیت کو مشکوک بنا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بغض میں اور ایک دوسرے کے حسد میں۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور یہ عام طور پر کیوں کرتے ہیں؟ بعض روایات کی بنیاد پر، چونکہ کتابوں کے اندر ہے، روایتی کتابوں کے اندر کچھ ایسی روایتیں پائے جاتی ہیں جن سے خدا نخواستہ اس طرح تحریف کا گمان ہوتا ہے، تو وہ مختلف مکاتب فکر کتابوں کے اندر ہے، امامیہ کے اندر بھی ہے اور غیر امامیہ اہل سنت کے نزدیک بھی جو کتابیں ہیں معتبر ان میں بھی اس قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ تو علماء عام طور پر ان کی تعویل کرتے ہیں کہ یہاں پر تحریف سے مراد جو ہیں اگر بعض ویسے تو یہ کہ تحریف کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ کیا ہے، وہ سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہیں، لیکن اگر کہیں سند متصل بھی ہو تو تحریف سے مراد تحریف معنوی ہے، تحریف لفظی نہیں ہے۔ تحریف معنوی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے آیات کریمہ تو وہی ہیں لیکن ان کے معنی اور مفہوم کو لوگ بدل دیتے ہیں، اور یہ بدل دیتے ہیں، میں اپنی مرضی کا کوئی مفہوم نکالتا ہوں، آپ اپنی مرضی کا کوئی نکالتے ہیں، کوئی دوسرا اپنی مرضی کا کوئی نکالتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لیکن تحریف لفظی اس کے اندر قطعاً نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں ہے۔ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے انہی الفاظوں کے ساتھ آج الحمدللہ ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں کا، شیعہ سنی تمام اسلامی مسالک کے ماننے والے جو ہے مکمل قرآن کریم کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت کی لاریب کتاب مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 42 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا تذکرہ فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد ان کو سجدہ کرنے کے حوالے سے جو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ، اور ابلیس کی جانب سے جو انکار کیا گیا اس کا تذکرہ ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدریز ہو جاؤ۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا پس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ تو اس ابلیس نے کہا میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا اس مقام سے کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور تجھ پر تا روز قیامت لعنت ہو گئی۔ تو اس کے بعد اس نے مہلت مانگی، قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، کہا پروردگار مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن یعنی قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، معین وقت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک مہلت بھی دے دی۔ پھر آگے ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، یعنی رب بھی کہہ رہا ہے، انکار بھی کیا اس نے سجدے سے، اور رب اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے بہکایا، اپنی غلطی کا خمیازہ نعوذ باللہ اللہ کے اوپر ڈال، لہٰذا میں بھی زمین میں ان کے لیے باطل کو ضرور آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو ضرور بالضرور بہکاؤں گا، ان میں سے سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یعنی مخلص بندوں کو وہ اس نے خود اعتراف کیا کہ ان کو میں نہیں بہکا پاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یہی راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو ہے مہلت دے دی ہے کل قیامت تک کے لیے، اور جس طرح ابلیس نے یہاں پر کہا کہ میں ان کو ضرور بہکاؤں گا، تو یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے ان کو مہلت دے دی ہے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ ابلیس جو ہے ہمارے اوپر مکمل طور پر غالب آ سکتا ہے، نہیں، ابلیس زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر وسوسہ ایجاد کر سکتا ہے، ہمیں راہ حق سے جو ہے برائی کی طرف رہنمائی وہ کر سکتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کی خاطر انبیاء کرام بھیجے، کتاب بھیجی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح عقل و شعور عطا فرمایا، اور انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی سرشت کے اندر حق سے محبت، سچائی سے محبت، توحید سے محبت کو ڈال دیا، یعنی اس سے بچنے کے بہت سارے ذرائع اللہ رب العزت نے رکھ دیے۔ کل بھی گزشتہ پارے کے اندر جو ہے
ابلیس کا یہ جواب وہاں پر آیا تھا کہ جب جہنم میں جانے والے اعتراض کریں گے تو ابلیس وہاں پر طعنے دے گا، طعنے دے کر کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں نے تمہیں ایک راستہ دکھایا، اللہ نے بھی تمہیں ایک راستہ دکھایا تھا، اب یہ اور بات ہے کہ تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر میرے راستے کی پیروی کی، میں قصوروار نہیں ہوں، تم خود قصوروار۔ تو اس لیے ابلیس کا کام صرف جو ہے وہ وسوسہ ایجاد کرنا ہے، وہ انسان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، یعنی انسان اگر چاہے تو اس سے بچ کر ہدایت کے راستے پر پوری زندگی گزار سکتا ہے، جس طرح بہت سارے لوگ گزار رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی ان لوگوں کے بارے میں اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر ابلیس کی پیروی کریں تو وہ ان کے لیے جہنم، ان کی وعدہ گاہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ پھر فرمایا جس کے 7 دروازے ہیں جہنم کے، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اس سے مفسرین نے یہ بیان فرمایا انسان جو چاہے گناہ کریں چاہے نیکی کریں تو ان کے گناہوں اور نیکیوں کے مراتب کے حساب سے کل جزا ملے گی، سزا اور جزا کا جو سسٹم ہوگا۔ تو اس سے 7 دروازوں سے مراد یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے گناہ کے حساب سے سزاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ مخصوص فرما رکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے جہنمی ایک ہی جگہ جو ہے وہ ہوں، نہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ۔ مشرکین اسفل السافلین کے اندر ہوں گے، منافقین وہاں پر ہوں گے، اور ان سے تھوڑے کم گناہ گار جو ہیں وہ ان سے تھوڑے کم درجے کے جہنم میں ہوں۔ اسی طرح جنت بھی ہے، جنت کے اندر بھی اعلیٰ علیین ہے، اعلیٰ علیین سے کم مرتبے کے مقامات بھی ہیں، تو وہاں پر بھی انسان اپنے تقوی کی بلندی اور ایمان اور عمل کے درجات کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ اب یہاں سے آگے جو ہے پھر نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے، اور آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے رسول میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا درگزر کرنے والا اور مہربان ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کا یقین دلایا کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھے، اگر خدا نخواستہ کسی سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً انتقام نہیں لیتا، بلکہ اس کو معافی کا دروازہ اس کے سامنے کھلا رکھا ہوا ہے، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے میں آ سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اس کے بعد والے اور یہ کہ میرا عذاب بھی یقیناً بڑا دردناک عذاب ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی غفاریت اور رحمانیت کو دیکھ کر انسان خدا نخواستہ گناہ کی طرف آگے نہ بڑھتا چلا جائے۔ اور پھر آیت نمبر 51 سے 51 سے آگے 57 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ گزشتہ پاروں کے اندر بھی، صورتوں کے اندر بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد عالم پیری میں، بڑھاپے میں ان کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، تو حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حیرت کا اظہار فرمایا تو فرشتے نے خوشخبری دی اور کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں، تو حضرت ابراہیم نے یہ جواب دیا کہ اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی صاحب ایمان، کوئی مومن، کوئی مسلمان مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا اے فرستادگان تمہاری مہم کیا ہے؟ کہنے لگے ہم تو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، آل لوط کی طرف بھیجے گئے تھے، مگر آل لوط کہ ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے، باقی جو ہیں ان کو نابود کریں گے، البتہ ان کی بیوی کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ جب یہ فرستادگان آل لوط کے ہاں آئے تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا لوگ ہو، کہنے لگے ہم آپ کے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ پھر یہاں سے آگے قوم لوط کے اوپر اللہ رب العزت کے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اصحاب الایکہ کا تذکرہ ہے۔ اصحاب الایکہ سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، قوم شعیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف جو ہے مبعوث فرمایا تھا، اور اسی لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مدین اور ایکا جو ہے وہ ایک ہی مقام کا نام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایکا جو ہے مذہب مدین کے قریب ایک علاقہ تھا، ان دونوں علاقوں میں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث تھے، تو وہاں ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الحجر کا تذکرہ فرمایا، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ حجر بھی ہے۔ یعنی اصحاب الحجر کون ہے؟ قوم سمود۔ قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے
جن کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا، تو اس وجہ سے ان کو اصحاب الحجر بھی کہا گیا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو، سمود کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے، نشانیاں دکھائے، ان کے محسوس نشانی دکھائے، پہاڑ سے اونٹنی نکال کر ان کے سامنے لے کر آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی اور اس کو ذبح کر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا۔ آیت نمبر 98 اور 99 میں اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ پس آپ اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ اکثر ایسا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات کو بیان فرماتا ہے، تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب قرار دے کر اب حضور کو اللہ تعالیٰ جو ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام ان کو عبرت کی خاطر، ایک تو لوگ عبرت پکڑیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یہ ہوا ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اور ایک حضور اکرم کو حوصلہ ملے کہ دیکھیں اگر آپ کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں تو آپ سے گزشتہ جو انبیاء کرام تھے ان کا بھی انکار کر رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ آپ اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقیناً موت آ جائے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ نحل ہے۔ سورہ نحل مکی صورتوں میں سے ہے اور اس سورہ میں 128 آیات کریمہ ہیں، اور اس سورہ کی آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی خلقت کے حوالے سے بیان فرمایا، اسی لیے اس سورہ کو سورہ نحل کہا گیا ہے۔ اور اس سورہ کا آغاز توحید اور شرک کی نفی سے ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ کا امر آ گیا، پس تم اس میں عجلت نہ کرو، وہ پاک ہے اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے بس جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اس حکم کے ساتھ کہ انہیں تنبیہ کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ، لہٰذا تم میری مخالفت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ان سب کی تبلیغ کا محور جو ہے وہ توحید کی طرف دعوت دینا تھا۔ بہت ساری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، یہاں پر بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 21 تک اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تاکہ مخلوقات کی عظمت کو دیکھ کر خالق کی عظمت تک انسان پہنچ جائے، اس کی عظمت کو درک کر سکیں۔ جیسے ارشاد ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے بالاتر ہے۔ اس نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک کھلا جھگڑالو بن گیا انسان۔ اور اس نے مویشیوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لیے گرم پوشاک اور فوائد ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کو انسانوں کے لیے خلق فرمایا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خلق فرمایا۔ اور پھر فرمایا اور ان میں تمہارے لیے، اور جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور صبح کو چرنے کے لیے بیچتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے علاقوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، تمہارا رب یقیناً بڑا شفیق مہربان ہے۔ اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہارے لیے وہ زینت بنے۔ ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائے اس زمانے کے حالات کے مطابق ان کی مثالیں دیں، بعد میں آنے والے لوگوں کے حوالے سے فرمایا کہ ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ خلق فرمایا کہ جن کا تمہیں علم نہیں۔ اس زمانے میں یعنی آج جو ہمارے سامنے بہت سارے وسائل ہیں، ٹھیک ہے، رفت و آمد کی جو اتنی ساری چیزیں اب ہمارے سامنے آ گئے، ان کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے عصر نزول کے لوگ جو ہیں۔ اب آج کے 1000 سال بعد، 2000 سال بعد جو چیزیں ایجاد ہو جائیں گی، جو چیزیں سامنے آ جائیں گی، ان کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ ما لا تعلمون میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سامنے لائے گا، خلق فرمائے گا، جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عظمت۔ اور اس طرح جو ہے باقی بہت ساری چیزوں کی خلقت کا تذکرہ فرمایا، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، وہی ہے جس سے تمہیں پینے کو ملتا ہے، اور اس سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو، جس سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں یقیناً نشانی ہے۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور ستاروں کو بھی اس کے حکم سے، ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ اور تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی اور جو مختلف چیزیں اگائی ہیں
नसीहत हासिल करने वालों के लिए इनमें यकीनन निशानी है। और उसी ने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि तुम उससे ताज़ा गोश्त खाओ और उससे ज़ीनत की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहनते हो। और आप देखते हैं कि कश्ती समंदर को चीरती हुई चली जाती है ताकि तुम अल्लाह का फ़ज़ल और रोज़ी तलाश करो और शायद तुम शुक्रगुज़ार बनो। और बाकी आयात करीमा के अंदर भी अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सारी नेमतों का तज़किरा फरमाया। इन सब को बयान करते हुए अल्लाह ताला बार बार इनको निशानी के तौर पर लोगों के सामने बयान फरमा रहा है। देखिए, इनमें निशानी है सोचने वालों के लिए, नसीहत हासिल करने वालों के लिए, ताक़ुल करने वालों के लिए। यानी अगर इंसान मखलूक के अंदर अगर गौर व फिक्र कर लें, अपने अक्ल व शऊर को काम में लाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद तक पहुँच सकता है कि कौन है कि जिसने इन सब को पैदा फरमाया। यानी इंसान के जहन में एक तसव्वुर आएगा कि मैंने तो नहीं किया, ये ख़ुद ब खुद भी नहीं आए, ठीक है, तो कोई है जिसने पैदा किया। वही जो कोई का तसव्वुर आपके जहन में आता है वही खुदा है, ठीक है। अब उसको आमतौर पर है अल्लाह, लेकिन कभी कभी बाज़ लोग उसकी तशख़ीस में गलती का शिकार हो जाते हैं और उसको जो है मुख्तलिफ़ नाम दे देते हैं। कोई पता नहीं क्या नाम दे रहा, अपने अपने अकायद और मज़ाहिब की बुनियाद पर अलग, लेकिन है वही अल्लाह, वो गैबी ताकत, ठीक है, वो गैबी ताकत की जिसके कब्ज़े कुदरत में ये सब कुछ है और जिसके पास ये कुदरत है, जिसने इन सब को खल्क़ फरमाया। और इन तमाम आयत करीमा का ख़ुलासा ये है कि आपके लिए खल्क़ फरमाया, इंसानों के लिए खल्क़ फरमाया। तो इसलिए सूरज और चाँद और कायनात की बहुत सारी चीज़ों का जो तज़किरा किया है, तो इससे बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पर यह भी फरमाया कि इसका मतलब आज तो हम सिर्फ फ़ज़ा को मुसख्खर कर सकें ना, सिर्फ उड़ रहे हैं, अभी परवाज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बाज़ चीज़ों को हम दर्क कर सके हैं। इसीलिए बाज़ फरमाते हैं कि अभी सूरज को अल्लाह ने तस्ख़ीर करने का फरमाया और बहुत सारे कायनात के अंदर मौजूद अशिया को वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, तो इसका मतलब दुनिया और बहुत तरक्की करेगी। आज 2020 में तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हो सकता है कि मज़ीद 2000 साल के बाद दुनिया किस हद तक तरक्की करते हैं, तो उसके बारे में हम आज तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने जब ये फ़रमाया है तो इसका मतलब है कि ये सब इंसान के सामने मुसख्खर हो जाएंगे, ठीक है। इंसान को के लिए अल्लाह ताला ने इन सब को मुसख्खर फरमाया, उनके दायरे इख्तियार में इन सब को दे दिया। तो इंसान की दुनियावी जो तरक्की है उसमें अभी और मज़ीद जो है गुंजाइश मौजूद है और इंसान बहुत आगे अभी निकल जाएंगे। असर ज़ुहूर के हवाले से भी हमारे सामने है कि उस वक्त जो तरक्की होगी, इमाम ज़माना अज्जल ताला फ़रज शरीफ जब ज़ुहूर फरमाएंगे, तो उस वक्त जो मानवी तरक्की तो होगी ही होगी, मादी तौर पर भी जो तरक्की होगी उसका आज के ज़माने से मुकायसा नहीं किया जा सकता। आज उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हालांकि आज हम ये समझते हैं कि बहुत तरक्की हो चुकी है, लेकिन उस ज़माने की तरक्की आज की तरक्की से हज़ारों गुना जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि दुनिया अभी बहुत आगे जाएगी और अल्लाह यही चाहता है कि इसमें जितना इंसान आगे बढ़ते जाएँ तो मानवियत को भी अपने साथ साथ रखें। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के लिए है, अल्लाह ने इंसानों के लिए ही खल्क़ फरमाया है। वो सिर्फ़ ये चाहता है कि नाशुक्री ना करें, शुक्रगुज़ार बनकर इन नेमतों का इस्तेमाल कर लें। पानी के फ़वाइद को ज़िक्र फरमाया और आयत नंबर पहले भी आ चुकी है, आयत वइन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, आयत नंबर 18। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो उन्हें शुमार न कर सको। चंद नेमतों का तज़किरा फरमाया और उसके बाद जो है फरमाया कि तुम इनका शुमार भी नहीं कर सकते। और हकीकत यही है कि हम कितनी नेमतें गिन सकते हैं, मादी नेमतें, मानवी नेमतें। मादी नेमतें में ये सारी चीज़ें जिनके हम मोहताज हैं, मानवी नेमतों में यही ईमान, इस्लाम, ठीक है, विलायत। तो ये क्या है, मानवी नेमतें हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई हैं, और बाकी बहुत सारी नेमतें। और आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने कुफ़ार, इनकार करने वाले और जो बुरे लोग हैं उनके बारे में फ़रमाया कि फिर अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन रुस्वा करेगा और उनसे कहेगा कि कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे। उस वक्त साहिबान इल्म कहेंगे आज काफिरों के लिए यकीनन रुस्वाई और बुराई का दिन है। देखें, चाहे काफिर हो चाहे मोमिन हो, दोनों के हवाले से अल्लाह ने आगे अगली आयत के अंदर फरमाया है कि जब इंसान हालत एहतिज़ार में होता है, हालत एहतिज़ार का मतलब क्या है, जब मौत करीब आ जाती है, ठीक है, जो क्या है मलकुल मौत, उसको जब इंसान देखें तो इसका मतलब अभी इसी दुनिया में है, इस दुनिया से नहीं गए, उस वक्त इंसान अपने अंजाम को देख पाता है। काफिर भी अपने जहन्नमी होने का इदराक कर लेता है इसी दुनिया में जाने से पहले, और मोमिन भी अपने जन्नती होने का इदराक कर लेता है इसी दुनिया में जाने से पहले, रूह निकलने से पहले। तस्वीर फरमाया आयत नंबर 28, फरिश्ते जिनकी रूहें इस हालत में कब्ज़ करते हैं
کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوں، تب وہ کافر تسلیم کا اظہار کریں گے موت کے وقت، اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کرتے تھے اللہ اسے یقیناً خوب جانتا ہے۔ پس اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جہاں تم ہمیشہ رہو گے، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ ان لوگوں نے کفر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا، ٹھیک ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو اس حد تک بڑا سمجھے کہ اللہ فرما رہے کہ آ جائیں جھک جا، وہ انکار کر دیتا ہے، تو اس کا انجام پھر یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور متقین کے بارے میں فرمایا، متقین سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ وہ کہتے ہیں بہترین چیز قرآن کریم، نیکی کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا بھی بہترین ہی ہے، اور اہل تقویٰ کے لیے یہ کتنا اچھا گھر ہے، یہ لوگ دائمی جنت میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کے لیے جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ اللہ اہل تقویٰ کو ایسے اجر دیتا ہے جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، سلام علیکم، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، سلام کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کب؟ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، اسی وقت مومن متقی سے فرشتے جو ہے اس حالت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اکثر بعض دفعہ ہم روایات کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ انسان کی روح سختی کے ساتھ نکلتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک جو صاحبان تقویٰ ہے، جو صاحبان ایمان ہیں، ان کی روح ایسا نہیں ہے کہ ان کی روح بھی جو ہے سختی کے ساتھ نکلے، ان کو تو اسی دنیا سے جاتے جاتے جو ہے وہ کیا ہے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور انتہائی سلام کرتے ہوئے انتہائی اچھے انداز میں ان کا استقبال کر کے جنت الفردوس کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ البتہ بعض جو ایسے افراد ہیں کہ اگر ہم اپنے آس پاس بعض لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کی روح اگر سختی کے ساتھ نکل رہی ہو، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا نخواستہ اہل تقویٰ نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ چونکہ گناہ گار تو ہیں ہم سب، انسانوں کے گناہوں کو مٹانے کے، گناہوں کی سزا کو مٹانے کی خاطر قبض روح جو ہے تھوڑی سی سختی کے ساتھ وہ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب یہاں سے جائیں تو جنت الفردوس اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے، تو کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش نہ کرتے، اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے، اس سے پہلے کہ لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو کیا رسولوں پر واضح انداز میں تبلیغ کے سوا کوئی اور ذمہ داری ہے؟ یعنی وہ اس کا الزام اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں، اپنے کفر کا، شرک کا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، بھئی اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی دائرہ اسلام میں نہیں لاتا، اسی لیے فرمایا نا کہ میرے جو بھیجے گئے انبیاء ہیں ان کا کام صرف ابلاغ تھا، بس پہنچا دینا، زبردستی ہاتھ کھینچ کر دائرہ ایمان کی طرف لانا نہیں تھا۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام کی زندگی میں آپ کو یہ نظر آئے گا کسی نے کسی کو زبردستی اسلام کی طرف لانے کی کوشش نہیں کی، وہ پہنچاتے تھے، ابلاغ کرتے تھے، صحیح انداز میں واضح پیغام پہنچاتے تھے، مانے تو ٹھیک، اگر نہ مانے تو وما علینا الا البلاغ المبین، اس کے علاوہ جو ہے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی۔ اور آیت نمبر کن فیکون پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے، آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ ارادہ فرماتا ہے اور کسی چیز کی خلقت کا تو فرما دیتا ہے کن، تو وہ ہو جاتا ہے، یہ ارادے الہی کی طرف اشارہ ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا کہ جو انبیاء کرام کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، اللہ نے فرمایا اور ہم نے آپ سے قبل صرف مردان حق رسول بنا کر بھیجے ہیں جن پر ہم وہی بھیجا کرتے ہیں، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیں۔ کسی بھی معاملے میں نہ جاننے والوں کو جاننے والوں کی طرف رجوع کرنے کا ایک عام فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیں۔ یہاں پر گزشتہ انبیاء کرام کی سنت کو نہیں جانتے تھے تو جاننے والے جو اہل کتاب ہیں ان سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دائرے کو آپ جتنا وسعت دیتے جائیں گے وہ اس میں وسعت آتی چلی جائے گی، اور اگر دین کے حوالے سے، دین کی تعلیمات کے حوالے سے مکمل طور پر نہیں جانتے، جاننے والوں سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، اہل علم سے پوچھ لیں۔ تو روایات اہل بیت کے اندر یہاں پر یہ ہے کہ اہل ذکر سے مراد جو ہیں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نحن اہل الذکر ونحن المسئولون، ہم ہیں وہ اہل ذکر اور ہم ہیں وہ مسئول کہ جن سے لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں، تو ان سے پوچھیں، دائرہ ایمان کی طرف آ جائیں۔ لیکن عمومی اس کے اندر ہر جاننے والا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو جاننے والے کی طرف رجوع کر لیں، اور اسی میں
ہمارے ہاں جو ہے یہ تقلید اور اجتہاد کا بھی وہ اسی میں ہی آ جاتا ہے کہ میں اگر قرآن اور حدیث کا اور احکام شریعہ کا سنت کا اس حد تک اگر علم رکھتا ہوگا کہ مجھے کسی اور کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے پھر تو بہت اچھی بات، لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ عام طور پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ نہیں، تو پھر فرض یہاں پر کیا ہے کہ جو جاننے والے ہیں ان کی طرف رجوع کر لیں، جن کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں مجتہد، جن کو اصطلاح میں کہتے ہیں فقیہ، ٹھیک ہے، جن کو اصطلاح میں کہتے ہیں فقہا. تو لہٰذا جو نہیں جانتے ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ جاننے والوں کی طرف رجوع کریں. قرآن کریم کا ایک عام ایک دستور ہے. اور حضور اکرم کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 44 میں، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اور اے رسول آپ جنہیں دلائل اور کتاب دے کر بھیجا تھا، اور اے رسول آپ پر بھی ہم نے ذکر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کھول کر بتا دیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں اور شاید وہ ان میں غور و فکر کریں. تو حضور اکرم کی ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دی کہ جو ذکر اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمایا قرآن کریم، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کی تشریح کریں لوگوں کے سامنے، اس کے معانی اور مفاہیم کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں، اور حضور اکرم نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہمیں مفاہیم قرآن، تعلیمات الہی اگر پہنچیں تو اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے. انکار رسول انکار خدا کے اوپر جو ہے وہ منتج ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے انکار اور قرآن کریم کے انکار پر منتہی ہوتا ہے. تو اس لیے جو حضور اکرم دے دیں اسے لینا ہمارے اوپر فرض ہے. اور سورہ حشر کے اندر بھی ہے نا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول اکرم دے دیں لے لو، اور جس سے روک لیں رک جاؤ. تو امر رسول امر الہی ہے، نہی رسول نہی الہی ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد بھی اگر کوئی دستور آپ کے سامنے اگر دے دیتے ہیں تو اس دستور کو بھی پکڑنا، اس قانون کو، اس اصول کلیہ کو لے لینا، یہ امر الہی کو لینے کے مترادف ہے. حضور اکرم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، کہ اگر تم ان کا دامن تھامے رہو تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. آیت نمبر 49 میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. پہلے بھی آیت آ چکی ہے کہ کائنات کے اندر موجود ہر چیز اللہ کے سامنے خضوع و خشوع کا اظہار کرتی ہے. انسانوں کے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پیشانی زمین پر رکھیں، باقی اشیاء کا سجدہ بھی یہی ہے کہ وہ عظمت الہی کا ادراک کریں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں. یہ ہر موجود کے وجود کے اندر ہے. ہم چونکہ ان کے اس اظہار تذلل اور اظہار خشوع کو درک نہیں کر پاتے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ورنہ ہر موجود چاہے وہ جانداروں میں سے ہو یا بے جان چیزوں میں سے عظمت الہی کا ادراک کر کے اس کے سامنے خاضع اور خشوع کی حالت میں موجود ہیں. اور ان لوگوں کا تذکرہ آیت نمبر 53 اور 54 میں کہ جو اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو تم اس کے حضور زاری کرتے ہو، پھر جب اللہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہو. یعنی پہلے بھی اسی مفہوم کی آیت آ چکی ہے کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، مشکلات میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں قبول فرما کے ہمیں مصیبت سے نکال دیتا ہے، مشکلات سے نکال دیتا ہے، تو پھر ہم دوبارہ ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ کو بلا دیتے ہیں. یعنی اس طرح ناشکر نہ بنے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس طرح وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے انہیں دے رکھی ہیں، سو ابھی تم مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ بالآخر آنا ہمارے در کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے، قیامت میں اللہ کے سامنے ہی آنا ہے، تو وہاں تک تم کر سکتے ہو، اس کے بعد نہیں. اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر 58 اور 59 میں، عرب کے اس زمانے کے لوگوں کو جو بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. پھر فرمایا کہ جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور بیٹوں کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اس سے پہلی والی آیت میں یہ ہے کہ اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دی ہیں جس سے وہ پاک اور منزہ ہیں، اور یہ لوگ اپنے لیے وہ اختیار کرتے ہیں جو یہ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے پسند کرتے تھے بیٹیوں کو اللہ کے لیے. پھر فرمایا اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو مارے غصے کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے. اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اسے زیر زمین دبا دے.
دیکھو کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ بیٹیوں کو اپنے لیے ننگ و عار کا باعث سمجھتے تھے، بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر وہ نہیں آتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی توہین ہو گئی ہے ان کی، اور پھر وہ لوگوں سے چھپتے تھے، اور جو اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتے تھے، جاہلانہ غیرت مند، وہ جو ہے ان کو قتل کر دیتے تھے، دبا دیتے تھے زمین کے اندر۔ یہ ان لوگوں کے ایک ایسی جاہلانہ حرکت تھی، جاہلانہ سوچ تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے انتہائی مذمت فرمائی۔ دوسری جگہ بھی فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن اس نومولود بچی سے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں مارا گیا؟ تو ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا جرم یہی کہ وہ بیٹی ہے، وہ بچی ہے، تو لہٰذا ان کو یہ لوگ قتل کرتے تھے۔ ان کے اس برائی کا تذکرہ فرمایا تاکہ وہ ان سے بچے رہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 اور 69 میں شہد کی مکھی کے حوالے سے اس کی خلقت کی خوبصورتی اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی اس کو بیان فرمایا۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر بنائے، چھتے بنائے، پھر ہر قسم کے پھل کا رس چوس لے اور اپنے پروردگار کی طرف سے تسخیر کردہ راہوں پر چلتی جائے۔ ان مکھیوں کے شکم سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ غور و فکر یعنی یہ کیسی مخلوق ہے کہ جس کے شکم سے نکلنے والے اس مادے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا کا ذریعہ قرار دے دیا۔ شفا بھی ہے اور لذت کے اعتبار سے بھی باقی اشیاء سے کیا ہے؟ لذیذ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اگر انسان سوچے کہ کس نے اس موجود کے اندر، اس مخلوق کے اندر یہ خصوصیات رکھیں کہ وہ اپنے راستوں کو بھی پہچانتی ہے، کہ وہ جا کر جو ہے اچھے پھول کے اوپر جا کر بیٹھے گی، کسی گندگی کے اوپر جا کر نہیں بیٹھے گی، تاکہ اس سے حاصل ہونے والا جو طعام ہے، اس سے حاصل ہونے والی جو نعمت ہے وہ کہیں آلودہ نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کی فطرت کے اندر، اس کی جبلت کے اندر کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انسان اگر سوچیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان پہنچ سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یقیناً اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع فرماتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید تم نصیحت قبول کر لو۔ ایک انتہائی اہم آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عدل کا، احسان کا اور باقی جو قرابت دار ہے ان کے حقوق کو ادا کرنے کا، برائیوں سے بچنے اور ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کے اوپر ہم عمل کریں تو ایک بہترین اسلامی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ جب عہد کرو تو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جب کہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ جب بھی وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کرنا کیا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ کسی کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہو، چاہے مسلمان چاہے غیر مسلمان، شروع میں وعدہ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اب آخری آیت میں آپ کے ساتھ ایک اور آیت آپ کے سامنے، آیت نمبر 106 ایک اہم آیت ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں تقیہ جو ہے، یہ تقیہ کے اوپر قرآنی دلیل ہے، سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 106، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے۔ حضرت عمار یاسر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اور بعض دیگر صحابہ کرام بھی ایسے تھے، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب۔ اچھا، حضرت عمار یاسر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے والد ماجد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی شہداء میں سے ہیں۔ اسلام لانے کے جرم میں کفار قریش نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت عمار یاسر کے نگاہوں کے سامنے ان کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ دونوں راہ خدا میں جان دے بیٹھے۔ حضرت عمار یاسر کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمار یاسر نے پھر آخر میں ایسا جملہ اپنی زبان سے کہہ دیا جس سے ان کی جان بچ گئی۔ وہ کہتے تھے کہ آپ انکار کریں، ٹھیک ہے، اللہ کا انکار کریں تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ انہوں نے جان بچانے کی خاطر ایسا کیا، ٹھیک۔
اور پھر روتے ہوئے حضور اکرم کی خدمت میں پہنچ گئے، جان بچ گئی، پھر پہنچ گئے کہ کہیں میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے عقیدے کو چھپایا، ٹھیک ہے، جو میرے دل میں ایمان کی حالت تھی اس ایمان کو میں نے چھپا لیا ان لوگوں سے جو میری جان لینا چاہتے تھے، تو کہیں میں دائرۂ اسلام سے نکل تو نہیں گیا، کہیں نفاق کی طرف تو نہیں چلا گیا۔ اللہ کے حضور کے پاس آئے، آپ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورہ نحل آیت نمبر 106، اور فرمائے جو ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیں پھر تو وہ تو کافر ہیں، لیکن ان کے لیے تو عذاب ہے بجز اس شخص کے کہ جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ دل میں اگر ایمان ہے اور جان بچانے کی خاطر اگر آپ اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، قرآن کریم کے مطابق دائرۂ اسلام سے نہیں نکل جاتے، آپ پھر بھی دائرۂ ایمان کے اوپر باقی رہتے ہیں، یہ قرآن کریم۔ اور ایک اور آیت کریمہ بھی ہے، تو لہٰذا جو تقیہ کے مفہوم کو نہیں سمجھتے وہ اس کو خدا نخواستہ نفاق کے ساتھ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نفاق اور اس میں فرق میں آپ کو بتا دوں کہ نفاق یہ ہے کہ دل میں کفر ہے، زبان سے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ تقیہ کیا ہے، دل میں ایمان ہے، قلبی جو اس کی حالت ہے وہ کیا ہے، ایمان ہے، ایمان باللہ ہے، اور ظاہراً اس دہشت گرد سے، اس شدت پسند سے اپنی جان بچانے کی خاطر وہ اپنے ایمان کو چھپاتے اور ایسے الفاظ جاری کرتے ہیں جس سے اس کی جان بچ جائے، یہ ایمان ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہاں پر کیا کہا ہے، قرآن کی آیت تو ہے نا، اس کا انکار تو آپ نہیں کر سکتے، تو کچھ لوگوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو تقیہ ہے یہ کفار کے مقابلے میں ہے، کافروں کے مقابلے میں، یہاں پر بھی جو تقیہ ہے جس کو بیان فرمایا یہ بھی کافر کے مقابلے۔ دیکھیں آپ اسی فلسفے کو آپ سامنے رکھ لیں، اصل چیز یہ ہے کہ اگر وہی کافرانہ حرکت بظاہر ایک کلمہ گو انسان اگر کرنا شروع کر دیں تو کیا اس کلمہ گو کے سامنے اپنی جان کو آپ کھو دیں گے؟ اتنا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور عطا فرمایا ہے کہ اگر وہی ایک کام جو ایک کافر کرتا ہے ایک مسلمان کی جان لینے کی کوشش، اس کے بارے میں تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اس کے سامنے تقیہ ہے، اور وہی کافرانہ حرکت، ٹھیک ہے، ظالمانہ حرکت، انتہا پسندانہ حرکت ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا زبان سے وہ کر کہتا ہے اور آپ کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، تو کیا آپ یہاں پر اپنی قیمتی جان کھو دیں گے؟ کیا آپ اس کی وجہ سے جو ہے اپنے ایمان کو اس کے سامنے ظاہر کر دیں گے؟ نہیں، یہ یہاں پر یہی کہتی ہے کہ قرآن کریم کا جو مفہوم ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ مومن اپنی جان بچائیں، ایسے بے وقوف اور ایسے شدت پسند اور دہشت گردوں کے سامنے اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت سارے کام لینے ہیں، تو لہٰذا ان کی خاطر اپنی جان کی حفاظت کریں، تو ایک ایسا اسلامی دستور ہے، قرآنی دستور ہے کہ جس کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، عملی میدان میں اگر آپ دیکھیں عملی طور پر تو سارے کے سارے لوگ تقیہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، سارے کے سارے لوگ، کوئی بھی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو تقیہ نہ کریں، یہاں تک کہ جو لوگ تقیہ کو صحیح نہیں سمجھتے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے موارد کے اندر، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے افراد، ہم دوست احباب ہوتے ہیں کہ جب آپ عمرہ پر جاتے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں، آپ تو وسیلے کے قائل ہیں، آپ تو ذریح کے چومنے کے قائل ہیں، وہاں پر تقیہ کر کے پیچھے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کھل کر السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں کہتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کہنے کا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، عملی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے تقیہ، تو جو قرآن کریم کا ایک اصول ہے، قرآن کریم نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے کہ اپنی جان، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اور دل کے اندر اگر ایمان ہے، اسلام ہے، تو اس کو ایسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، تو اس سے آپ کے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بس یہ ختم ہے۔ آخری جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 115 آپ کے سامنے، اس کا بس صرف مفہوم پیش کر لوں، ترجمہ۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا ہے، بس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے، نہ قانون کا باغی ہو کر اور نہ ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو کر، تو اللہ یقیناً معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پہلے ہی بتایا کہ اسلام کے اندر ذبیحے کے کچھ شرائط ہیں، باقی جو حرام گوشت ہیں وہ تو حرام گوشت ہیں، جو حلال گوشت جانور ہیں ان کو بھی جب تک آپ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کیا ہے، حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا ان میں سے ایک شرط کیا ہے، اللہ کے نام لے کر ذبح کرنے۔ اگر اللہ کا نام لیے بغیر اگر آپ حلال گوشت جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں تب بھی وہ حرام گوشت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے
اس کی طرف توجہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنے اور قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس دنیا سے جتنے مومنین مومنات گزر چکے ہوں سب کی مغفرت فرما، جتنے مریضہ اس دنیا کے اندر ہیں سب کو شفاء کلی عاجل عطا فرما۔ پروردگار تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بیماریوں، تمام انسانوں کو ہر طرح کی وبا اور اس وبا اور بیماری سے محفوظ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔